کمرہ امتحان میں مکمل خاموشی تھی۔ تاریخ کا پرچہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے شروع ہوا تھا۔ سب امیدوار سوالات کے جوابات اپنی اپنی کاپیوں پر لکھنے میں مصروف تھے۔ میں یونیورسٹی میں تاریخ کا پروفیسر تھا۔ آج میری ڈیوٹی یہاں سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے لگی تھی۔ میں اپنے کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک لڑکا میرے پاس آیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، جناب، میری پچھلی سیٹ پر جو امیدوار بیٹھا ہے وہ عارف نہیں، عامر ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ کوئی دوسرا لڑکا اصل امیدوار کی جگہ بیٹھا امتحان دے رہا تھا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے اطلاع دینے والے سے سوال کیا۔ میں طاہر ہوں جناب، ان دونوں کو جانتا ہوں۔ اچھا، آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر پرچہ حل کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی خیال آیا کہ لڑکے کے سر پر پہنچ کر اس کے کاغذات چیک کروں، لیکن پھر سوچا کہ اس طرح کے لوگ ایسے کچے کام نہیں کیا کرتے۔ ان کے کاغذات ضرور اسے عارف ہی ظاہر کریں گے۔ اپنے عملے سے اس لیے بات نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے پتہ تھا کہ ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی دونوں لڑکوں سے ملا ہوگا، کیونکہ ایسے کام نگراں عملے کے علم میں لائے بغیر نہیں ہو سکتے۔ غرض سارا وقت اسی مسئلے کا حل سوچتے ہوئے گزر گیا، اور میں ہوش میں اس وقت آیا جب پرچے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ تمام امیدوار اپنے پرچے جمع کرا کے کمرہ امتحان سے باہر جا رہے تھے۔ گھر آ کر بھی میرا یہی حال رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اسلام آباد سے میرا بھتیجا بھی آیا ہوا تھا، جمشید۔ وہ ایم اے انگریزی کا طالب علم تھا۔ اس سے بات کی تو بولا، آپ اعلیٰ حکام سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بھائی، سب کام انہوں نے ہی کرنے ہیں تو مجھے سپرنٹینڈنٹ بنانے کا کیا فائدہ؟
اس قسم کے کیسوں کو سنبھالنا سپرنٹینڈنٹ ہی کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ جمشید نے کہا۔ 11 بجنے والے ہیں۔ میرا خیال ہے اب سویا جائے۔ اللہ اس مسئلے کا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اپنے کام میں مخلص ہو تو اللہ اس کی مشکل ضرور حل کر دیتا ہے۔ میں بستر پر لیٹ تو گیا لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں بھی نقلی امیدوار کو پکڑنے کی ترکیب آ گئی۔ اس کے بعد میں سکون کی نیند سو گیا۔ صبح اٹھ کر ڈیوٹی پر جانے سے پہلے میں نے جمشید سے بات کی اور اپنا منصوبہ سمجھایا، کیونکہ اس میں اس کا بھی کردار تھا۔ آج انگریزی کا پرچہ تھا اور خاصا مشکل تھا۔ تمام امیدوار خاصے پریشان دکھائی دے رہے تھے، لیکن عارف، میرا مطلب ہے عامر اپنی سیٹ پر بیٹھا خاموشی سے پرچہ حل کر رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مکمل طور پر مگن تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ سبھی امیدوار سر اٹھا کر میری جانب دیکھنے لگے۔ انہیں معلوم تھا کہ کمرہ امتحان میں موبائل فون لانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ وہ حیران تھے کہ فون کہاں سے آ گیا۔ انہیں کیا معلوم کہ میں نے کنٹرولر صاحب سے اس کی خصوصی اجازت لے لی تھی۔ یہ جمشید کا فون تھا۔ میں نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا اور بڑے اطمینان سے بات کرنے لگا۔ پھر میں نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ اونچی آواز میں کہا، یہاں عامر نام کا کوئی موجود ہے، اس کی کال ہے ضروری۔ یہ سننا تھا کہ عامر اپنی سیٹ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میری جانب بڑھا۔ بس یہی میں چاہتا تھا۔ جو جال میں نے اس کے لیے بچھایا تھا وہ خود ہی اس میں پھنس گیا تھا۔ وہ میرے قریب پہنچا اور موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے فون پیچھے کر لیا اور کہا، اس کی ضرورت نہیں۔ جی کیا مطلب؟ وہ بوکھلا گیا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا اور بڑے آرام سے کہا، بیٹا، آپ کا رول نمبر 332 ہے۔
جی، لیکن میرے پاس اس رول نمبر کے آگے محمد عارف درج ہے۔ بس اس سے زیادہ مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ساری بات سمجھ چکا تھا اور اسے یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ اس کا بھید کھل چکا ہے۔ میں نے اسے اسی وقت پولیس کے حوالے کر دیا۔ نقلی امیدوار کا یہ مقدمہ عدالت میں آ گیا۔ دونوں لڑکوں یعنی عارف اور اس کی جگہ امتحان دینے والے عامر کو 3 سال کے لیے کسی بھی امتحان میں بیٹھنے سے روک دیا گیا۔ انہی کی نشاندہی پر نگراں عملے کے ایک رکن کو بھی پکڑ لیا گیا۔ وہ بھی ان کی اس مہم میں پورا شریک تھا۔ اسے قید اور جرمانے کی سزا ہوئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس قدر بھاری ذمہ داری نبھانے میں اس نے میری مدد کی۔